پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ پاکستان کے مخالف پروپیگنڈا کرنے والا بھارتی نیٹ ورک بے نقاب، ایسے یورپی یونین نے سری واستو گروپ اور انڈین کرونیکلز کے گٹھ جوڑ پر مشتمل ایک ایسے انڈین نیٹ ورک کا سراغ لگایا ہے جو پچھلے 15 سال سے اقوام متحدہ اور یورپی یونین کو جھانسا دے کر من گھڑت خبروں کے ذریعے پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کر کے عالمی سطح پر بدنام کرنے کی مذموم کوشش کر رہا ہے۔ یورپی یونین میں فیک نیوز کے حوالے سے کام کرنے والے تحقیقی ادارے EU ڈیس انفو لیب کے مطابق ایک مردہ پروفیسر کئی غیر فعال تنظیموں اور 750 ذیلی میڈیا آرگنائزیشنز کو 15 سال سے جاری وسیع عالمی ڈس انفارمیشن منصوبے سے پاکستان کو بدنام کرنے اور انڈین مفادات کو فائدہ پہنچانے کے لیے دوبارہ فعال بنایا گیا ہے۔ انڈین کرونیکلز کے نام سے بدھ 9 دسمبر کو جاری ہونے والی اس نئی تحقیق کے مطابق اس منصوبے کے تحت جس شخص پروفیسر لوئس بی سوہن کی شناخت کو چرا کر دوبارہ زندہ دکھایا گیا ہے اسے در حقیقت انسانی حقوق کے قوانین کے بانیوں میں سے شمار کیا جاتا ہے، لیکن وہ 2006 میں 92 سال کی عمر میں وفات پا چکے ہیں۔ EU ڈیس انفو لیب کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر الیگزینڈر فلپین کے مطابق اس سے قبل انہوں نے ڈس انفارمیشن پھیلانے کی غرض سے مختلف سٹیک ہولڈرز پر مشتمل کسی نیٹ ورک میں اتنی ہم آہنگی نہیں دیکھی اور اس نوعیت کا اتنا بڑا نیٹ ورک بھی اس سے قبل نہیں دیکھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ سال اس نیٹ ورک کے بارے میں تحقیق سامنے لانے کے باوجود اس نے اپنے کام کو جاری رکھا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنا مضبوط اور با اثر نیٹ ورک ہے۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسل سے کام کرنے والے ادارے EU ڈیس انفو لیب نے گزشتہ سال بھی اسی نوعیت کے انکشافات کیے تھے، لیکن تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ سری واستو گروپ سے چلائے جانے والے پاکستان مخالف اس نیٹ ورک کی پہنچ کم از کم 116 ممالک اور 9 مختلف خطوں تک ہے۔ تحقیق کے مطابق یہ نیٹ ورک جنیوا میں پاکستان کے خلاف اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق اور برسلز میں یورپی پارلیمان میں اثر انداز ہونے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ نیٹ ورک مشکوک یا جعلی NGOز، 700 سے زائد جعلی میڈیا ادارے، فرضی شناخت اختیار کر کے یا دوسروں کی شناخت چرا کر یا ایک کیس میں تو انسانی حقوق پر کام کرنے والی ایک انتہائی معتبر شخصیت کو زندہ کر کے اپنے مقاصد پورے کرنے پر کام کرتا ہے۔ اس کے حوالے سے اس نیٹ ورک کی حکمت عملی کا بڑا اہم جزو ہے کہ میڈیا کے جعلی اداروں پر شائع ہونے والی خبروں کو انڈیا کی سب سے بڑی نیوز وائرل ایجنسی آپشن نیوز انٹرنیشنل یا ANE کے ذریعے معتبر ظاہر کریں اور مزید آگے پھیلائیں۔ EU ڈیس انفو لیب کے مطابق اس تحقیق کی سب سے اہم بات اقوام متحدہ سے تسلیم شدہ 10 NGOز کا سری واستو گروپ سے براہ راست تعلق ثابت کر دینا تھی۔ اس کے علاوہ 550 سے زیادہ نیوز ویب سائٹس، متعدد مشکوک NGOز اور کئی غیر فعال ادارے اور تھنک ٹینکس کا بھی سری واستو گروپ سے براہ راست تعلق اس تحقیق میں ثابت کیا گیا، جو کہ بین الاقوامی سطح پر انڈین مفادات کو پھیلاتی اور پاکستان کے خلاف مذموم مقاصد کے حصول کے لیے انتہائی زہریلا پروپیگنڈا کرتی ہے۔ تحقیق کے مطابق سری واستو گروپ کے اس آپریشن کا آغاز سن 2005 کے آخر میں ہوا، جو کہ UNHRC کے قیام سے چند ماہ قبل تھا۔ محققین کو کمیشن ٹو اسٹڈی آرگنائزیشن آف پیس نامی NGOز کا نام بالخصوص کھٹکا، جس کا قیام 1930 میں ہوا تھا اور وہ 1975 سے غیر فعال تھی۔ اچنبھے کی بات یہ تھی کہ تحقیق میں نظر آیا کہ اس ادارے کے ایک سابق چیئرمین پروفیسر لوئس بی سوہن کا نام 2007 میں UNHRC کے ایک سیشن میں شرکت کرنے والوں کی فہرست میں شامل تھا، لیکن پروفیسر سوہن کا انتقال 2006 میں ہو چکا تھا۔ اسی طرح 2011 میں واشنگٹن میں منعقد کی گئی ایک تقریب میں بھی ان کا نام بطور مہمان شامل تھا اور وہ تقریب بھی سری واستو گروپ سے منسلک ایک ادارے نے ہی منعقدہ کروائی تھی۔ تحقیق میں اس بات کی مسلسل نشاندہی کی گئی تھی کہ کئی ادارے اور NGOز، چند جو اقوام متحدہ سے منظور شدہ ہیں اور بہت سے جو وہ منظور شدہ نہیں ہیں اور ان کا بظاہر
جنوبی ایشیا اور سیاست یا انسانی حقوق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ متعدد بار اقوام متحدہ کے فورم پر پاکستان کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، اور تحقیق کے مطابق ان میں سے ادارے واضح اکثریت سریواستو گروپ سے منسلک ہیں۔ پھر گزشتہ سال مارچ میں ہونے والے ایک سیشن کے دوران UN سے تسلیم شدہ اور سریواستو گروپ سے منسلک ایک NGOs گروپ نے اپنے مقررہ وقت پر تقریر کرنے کے لیے یوانا بارکووا نامی پاکستان مخالف تجزیہ کار کو جگہ دی، جن کا تعلق یورپی فاؤنڈیشن فار ساؤتھ ایشیا سے تھا، جو کہ اقوام متحدہ سے منظور شدہ نہیں ہے۔ واضح رہے کہ سن 2015 میں حکومت پاکستان کی شکایت پر اقوام متحدہ نے افریقہ سے تعلق رکھنے والے ایسی 2 NGOs کی منظور شدہ حیثیت ختم کر دی تھی، کیونکہ انہوں نے اقوام متحدہ کے فورم پر پاکستان کے خلاف متنازع بیانات دیے تھے۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ANI پر چلنے والی پاکستان مخالف خبروں اور مضامین کو شائع کر کے انڈیا میں دیگر میڈیا کے اداروں تک پہنچایا جا رہا ہے، اور ان خبروں کو ہلکا سا رد و بدل کر کے ان کو مزید سخت بنایا گیا ہے۔ الیگزینڈر فلپ کہتے ہیں کہ ANI کا کردار اس سے لیے انتہائی ضروری تھا کہ اس کی مدد سے انفلوئنس آپریشنز پر سے شک کم کیا گیا، اور ANI پر چلنے والی خبروں کے مصدقہ ہونے پر شکوک نہیں اٹھے۔ ANI نے ہر وہ پریس ریلیز، ویڈیوز اور خبر چلائی جو پاکستان کو نشانہ بناتی، اور ان پر شائع ہونے والا یہ مواد بغیر کسی سوال کے بڑے پیمانے پر انڈیا میڈیا کی زینت بنتا چلا گیا، چاہے وہ ریپبلک ٹی وی ہو یا بزنس اسٹینڈرڈ اخبار۔ اسی طرح گزشتہ سال جنیوا میں سریواستو گروپ سے منسلک تنظیموں نے پاکستان مخالف مظاہرے کیے، جس کے بارے میں سریواستو گروپ سے منسلک فیک میڈیا اداروں خبریں چلائیں، اور وہیں خبریں اور ویڈیوز ANI کے ذریعے مزید آگے تک پہنچائیں گئی۔ اس تحقیق میں پتہ چلتا ہے کہ جنیوا میں سریواستو گروپ سے منسلک اداروں کی حکمت عملی ہے کہ UNHCR کے دفتر کے باہر مظاہرے کریں، پریس کانفرنس کریں اور مختلف تقریبات میں شرکت کر کے اپنے بیانیوں کو پیش کریں۔ اس حوالے سے یورپین پارلیمنٹ میں گرین پارٹی کی نمائندگی کرنے والے ڈینیل فریوڈ کہتے ہیں کہ یورپی یونین اس قسم کے آپریشن کے سامنے غیر محفوظ ہیں۔ AENO کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے کہ وہ اس سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ خود مختاری باڈی بنائی جائے۔ EU کے اپنے ادارے اس منسلک میں ناکام ہو گئے ہیں۔ یورپی پارلیمنٹ سے منسلک ذرائع نے بھی موجودہ حفاظتی نظام پر سوال اٹھایا اور انہیں محض ایک مذاق قرار دیتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین اور پارلیمنٹ کی ساری توجہ روس اور چین پر ہوتی ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ یورپ سے باہر دیگر ممالک سے چلائے جانے والے اس نوعیت کے آپریشن پر غور کیا جائے۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔